اسی ڈگر پر اسی کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ کا ایک جز میں نے تلاوت کیا ہے، وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ نصیحت فرمائیے، بے شک نصیحت کرنا مومنین کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہے۔ رہی بات نصیحت کی، تو نصیحت کا فائدہ اور اثر اس کو ہوتا ہے جس میں ایمان ہوتا ہے یا ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کشادگی اور وسعت عطا کرتا ہے، اس میں نصیحت کا یقینی طور پر اثر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور کچھ وہ بھی ہیں جو سال ہا سال سے صدیوں سے نمازی ہیں، لیکن ابھی تک بس صرف نمازی ہیں، مسلمان نہیں بن سکے۔ حاجی ہیں لیکن مسلمان نہیں بن سکے، اور زکوٰۃ لاکھوں کے کروڑوں کے حساب سے دیتے ہیں لیکن مسلمان نہیں بن سکے۔ عبادات کو سر انجام دیتے ہیں لیکن مسلمان نہیں بن سکے۔ تو کیا ہم سمجھیں کہ مسلمانی اور ہے، عبادت اور ہے؟ ہمیں غور تو کرنا ہے نا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، تو کیا عبادت جس دین کے ماتحت کرتے ہیں، جو تصور عبادت کا ہمیں جس چیز نے دیا ہے، اس نے صرف عبادت کا تصور دیا ہے، کچھ اور بھی دیا ہے؟ یہ بھی تو بتایا ہے نا کہ کسی کا حق مارنا ہے کہ نہیں مارنا، کس کو کھانا ہے کس کو نہیں کھانا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، کس کے پاس بیٹھنا ہے کس کے پاس نہیں بیٹھنا، ہمیں نفع کس میں ہے نقصان کس میں ہے۔ یہ ساری چیزیں دین متین کائنات میں کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں ہے آقا کی ذات کے سوا جس کو دین کامل دیا گیا ہو، اور جس کے طرز عمل کو، جس کی سنت کو اسوہ کامل کہا گیا ہو۔ آپ سمجھے نہیں ہیں کیونکہ آپ کی سمجھ سے یہ باتیں اوپر ہیں۔ اسوہ کامل اس کا ہے جس کی پوری حیات پر دسترس ہے۔ جس نے آم کھایا ہی نہیں، اسے کیا پتا کہ آم میٹھا ہوتا ہے یا پھیکا؟ اب وہ وکیل بنے ناروول چوک میں جا کے کہ آم میٹھا ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ تو نہیں کہہ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، روح اللہ ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ شادی کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے شادی کی نہیں۔ اس لیے ان کی حیات میں جو کمی رہ گئی، آقا کی حیات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بزنس کا آپ نے دیکھنا ہے تو بزنس کیسے کرتے ہیں، تجارت کیسے کرتے ہیں، کاروبار کیسے کرتے ہیں، تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر کی حیات ہمیں اصول تجارت آقا کی ذات سے اس وقت سے ملتے ہیں جب آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔ اب شادی کسے کہتے ہیں یہ آقا سے پوچھو، آقا کو دیکھو، آقا کے دین کو دیکھو، تو معلوم ہوا آقا نے صرف دین میں عبادت کو نہیں سکھایا، حسن معاملات اور حسن معاشرت کو بھی سکھایا ہے۔ تو معلوم ہوا اب اچھا نمازی تو بن گیا لیکن اچھا مسلمان نہیں بن سکا۔ تو اس لیے نہیں بنا، عبادت تو اس نے سیکھ لی لیکن جینا اس نے مصطفیٰ سے نہیں سیکھا۔ نہیں، آپ خاموش رہیں بس۔ نہیں، سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میں بس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، آپ بس سنیں، آپ کا کام ہے سننا، ذرا خاموشی سے سنیں، دھیان میری طرف رکھیں بس۔
تو حسن معاشرت جب تک نہیں سیکھیں گے، جینے کا انداز نہیں سیکھیں گے، نمازی بن جائیں، روزے دار بن جائیں، حاجی بن جائیں، جو جی چاہتا ہے بن جائیں، کائنات میں جو کچھ ہے بن جائیں، لیکن جب تک جینا نہیں سیکھیں گے، حضور کے اسوہ کامل سے جینے کا اسلوب نہیں سیکھیں گے، آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے، اچھا مسلمان نہیں ہو سکتے، اسلام کا اچھا نمائندہ اور علم بردار نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی اصول اور ضوابط کو آپ اپنی ذات پر نافذ کر کے، حسن معاشرت کو سیکھ کے عبادت کو سر انجام دیں گے تو پھر اس وقت بنیں گے، کیونکہ حقوق العباد میں جو چیزیں آتی ہیں یہ سیگمنٹ آف اسلام ہے۔ حقوق اللہ تو عبادت ہو گئی، لیکن حقوق العباد میں آپ نے آقا سے کچھ نہیں سیکھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ جو ہے جس طرح عبادات میں کامل ہے، اسی طرح حسن معاشرت اور حسن معاملات میں بھی کامل ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات جس کی کچھ جھلک مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب آپ فرما رہے تھے، جب آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور مکہ کو فتح کرنے کے بعد جو طرز عمل آپ نے اپنایا اور آپ نے جو حسن سلوک ان سے کیا، جو جانی دشمن تھے اور جو اتنے مخالف تھے کہ انہوں نے آپ کو ایک لمحہ بھی چین سے نہیں جینے دیا وہاں پہ، اور اس کے بعد بالآخر آپ کو اس شہر کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف، یثرب جو اس وقت تھا اس کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔